صہیونی حملے کی دھمکی ملنے کے بعد غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس کے یورپی ہسپتال کو خالی کرا لیا گیا۔ غاصب صہیونی حکومت سے غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس کے یورپی ہسپتال کو ملنے والی دھمکی کے بعد طبی عملے اور بیماروں نیز طبی وسائل و آلات سے خالی کرا لیا گیا اور سب کو الناصر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صہیونی فوج نے خان یونس کے یورپی ہسپتال کے اطراف کے علاقوں پر زمینی حملے کرنے کی دھمکی دی ہے۔ دریں اثنا اسرائیل کے ریڈیو ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک اسرائیلی فوجیوں نے 3000 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ استقامتی فلسطینی محاذ کے مجاہدین نے غزہ میں غاصب صہیونی فوجیوں پر تباہ کن وار کیے ہیں۔ استقامتی فلسطینی محاذ میں شامل مختلف جہادی گروہوں نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف وسیع کارروائیاں انجام دی ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کا بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق الفتح کے فوجی بازو شہداء الاقصی بریگیڈ کے مجاہدین نے شہر رفح کے السویدیہ علاقے میں صہیونی فوجیوں پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ شہداء الاقصی بریگیڈ کے مجاہدین نے اسی طرح شہر رفح کے مشرق میں واقع غزہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے علاقے میں بھی صہیونی فوجیوں پر مارٹر سے حملہ کیا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایہ القدس نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے شہر غزہ کے الشجاعیہ نامی علاقے میں صہیونی فوجیوں کے ایک مرکز پر گولہ باری کی ہے۔ استقامتی فلسطینی محاذ کے مجاہدین نے اسی طرح رفح کے الشبورہ کیمپ، السعودی محلے اور صلاح الدین نامی علاقے میں صہیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ صہیونی میڈیا نے لبنانی مزاحمت کے حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی مقبوضہ فلسطین پر حزب اللہ کے میزائلی اور ڈرون حملوں میں 130 صہیونی بستیاں ویران ہو گئی ہیں۔ صہیونی حکومت کے میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں پر حزب اللہ کے میزائل اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں 1023 رہائشی عمارتیں اور بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا کہ جس کے نتیجے میں ان کو خاصا نقصان پہنچا۔ المیادین نیوز سائٹ نے صہیونی ذرائع ابلاغ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ شمالی مقبوضہ علاقوں میں جاری جنگ 130 سے زائد بستیوں کی تباہی کا سبب بنی ہے۔ صہیونی حکومت کی وزارت جنگ نے چند ہفتے قبل اپنے ایک بیان میں غزہ کی پٹی کے شمال میں صہیونی فوج کے ٹھکانوں اور صہیونی بستیوں پر لبنان کے مجاہدین کے مسلسل حملوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی و بربادی کا اعتراف کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان حملوں کے آغاز سے اب تک 86 صہیونی بستیوں پر حملے میں صہیونیوں کے 930 مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ IMF کے دباؤ پر ٹیکس لگایا گیا جو ملک کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر دفاع حکومت جھوٹ پر چل رہی ہے، وزیر داخلہ فراڈ اور سفارشی ہے۔ عمران خان عراق شدید گرمی کے باعث زائرین کے لیے کئی کلومیٹر طویل ہری جالیاں نصب۔ راہل گاندھی نے بھارتی پارلیمنٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور قرآن پاک کا حوالہ دیا۔ الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو گیا، شبلی فراز۔ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت کا معاملہ ہماری توجہ کا مرکز ہے، امریکی محکمہ خارجہ۔ سیکورٹی فورسز کی لکی مروت اور تیراہ میں کارروائیاں، 9 دہشت گرد ہلاک اور کئی زخمی۔ اور کراچی میں ہیٹ اسٹروک سے اموات کی تعداد 45 ہو گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اتوار کو پریس کانفرنس میں اس حقیقت کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے اور بجٹ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومتی اقدامات سے معیشت کی مجموعی صورتحال بہتر ہوئی ہے، مالی اور کرنٹ خسارے میں کمی آئی اور
کرنسی مستحکم ہوئی ہے۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 12% پر آ گئی ہے۔ اس سے عالمی برادری اور بین الاقوامی اداروں کا اعتماد بحال ہوا ہے، جس کی بدولت معاشی استحکام کو تسلسل کی جانب لے جانے میں مدد مل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلا شبہ نئے ٹیکسوں کی وجہ سے لوگ دباؤ محسوس کر رہے ہیں، بالخصوص تنخواہ دار طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن جیسے ہی مالی گنجائش پیدا ہوئی انہیں ضرور ریلیف دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومتی اخراجات کم کیے جا رہے ہیں، وزراء نے تنخواہیں لینا ترک کر دیا ہے اور یوٹیلیٹی بل بھی خود ہی ادا کر رہے ہیں۔ بجٹ جو کل سے نافذ ہو چکا ہے، IMF کی کڑی شرائط کے مطابق تیار کیا گیا ہے، جس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ اسی ماہ عالمی ادارے سے 6 سے 8 ارب ڈالر کے طویل المدت قرضے کا معاہدہ ہو جائے گا۔ یہ آخری پروگرام ہوگا جس کے بعد عالمی ادارے سے مزید قرضہ لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بجٹ اقدامات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 42,000 رجسٹرڈ خوردہ فروشوں پر ٹیکس 1 جولائی سے نافذ ہو گیا ہے۔ حکومت کرپشن، لیکیج اور ٹیکس چوری کے خاتمے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کر رہی ہے۔ اس طرح انسانی عمل دخل کم ہونے سے ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہو جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ FBR حکام اور ٹیکس دہندگان دونوں ٹیکس چوری میں ملوث ہیں۔ میکرو اکنامک استحکام اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے، جس کے لیے IMF پروگرام ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر معیشت بحال نہیں ہو سکتی۔ اس وقت 6 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے، جس پر قابو پانے کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی جا رہی ہیں اور بجلی کمپنیوں کی آؤٹ سورسنگ اور نجکاری پر کام ہو رہا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری پر منافع کی منتقلی میں حائل رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں۔ 3900 ارب روپے کا ٹیکس استثنا ختم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ سول ملازمین پر نیا پینشن سسٹم 1 جولائی سے لاگو ہو جائے گا۔ ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے پر بھی غور ہو رہا ہے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں کٹوتی کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام رائج کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے بجٹ میں کیے گئے اقدامات کے دفاع میں حکومتی نقطۂ نظر کی جو وضاحت کی ہے وہ کافی حوصلہ افزا ہے، مگر اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ عام آدمی اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اس کی مشکلات میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا ہے۔ IMF اور دیگر عالمی اداروں اور ملک کے اربوں ڈالرز کے قرضے ادا کرنے کے لیے حکومت ٹیکسوں کے بوجھ میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ 1 جولائی سے پٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ عوام کے لیے سوہان روح بن گیا ہے۔ تعمیراتی سیکٹر اور بعض دوسرے شعبوں پر ٹیکس بڑھانے سے ان کی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ توقع کی جانی چاہیے کہ حکومت جہاں IMF کی شرائط پر من و ان عمل کر رہی ہے، وہاں غریب اور پسماندہ طبقوں کے مفادات کے تحفظ کو بھی پیش نظر رکھے گی۔ راہل گاندھی کی تقریر پر لوک سبھا میں ہنگامہ برپا۔ نئے فوجداری قوانین عجلت میں نہیں بلکہ تفصیلی بحث کے بعد بنائے گئے ہیں، وزیر داخلہ۔ اپوزیشن نے لوک سبھا میں NEET پر بحث کا مطالبہ کیا۔ کیجریوال نے CBI کے ذریعے اپنی گرفتاری کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ صدر جمہوریہ کا خطاب حکومت کا ویژن پیپر ہوتا ہے، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں، کھڑگے۔ ہندوستان پاکستان نے ایک دوسرے کی جیلوں میں بند شہری قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کیا۔ ہگلی ضلع میں ہجومی تشدد، ایک شخص کی موت۔ چند دنوں کے درمیان لنچنگ کا بنگال میں چوتھا واقعہ رپورٹ۔ لوک سبھا میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کے تحت بحث کا آغاز۔ تریپورہ
पंचायत इंतखाबात के उम्मीदवारों को बीजेपी की धमकी। श्रीलंकाई बहरिया ने 25 हिंदुस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश असेंबली में अपोजिशन का हंगामा, कार्रवाई मुलतवी। इसराइली फौज की शुजाइया में बमबारी, 80,000 फ़लस्तीनी बेघर। और इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का मुजाहरा। 1 जुलाई से मुल्क में फौजदारी से मुतल्लिक़ 3 नए कवानीन यूं तो नाफिज कर दिए गए हैं, लेकिन इन तीनों कवानीन पर अपोजिशन, सिविल सोसाइटी और बहुत से माहिरीन कानून की जानिब से एतराज़ात अब भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि ये कवानीन इंसाफ पर बुलडोज़र चलाने के मुतरादिफ हैं। इन नए फौजदारी कवानीन के ख़िलाफ़ अपोजिशन हुकूमत पर सख्त हमला आवर है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहरहाल ये याद दिलाया है कि अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल करके उसे ज़बरदस्ती मंजूर किया गया, जबकि कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर पी चिदम्बरम का ये दावा है कि इन कवानीन में 99% कापी पेस्ट है। उन्होंने ये भी कहा है कि इनमें कुछ तब्दीलियां ऐसी हैं जिन्हें गैर आइनी करार देना मुनासिब होगा। पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस हवाले से लिखा कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले 3 फौजदारी कवानीन आज से नाफिज हो गए हैं। 99% नाम निहाद नए कवानीन कट, कापी और पेस्ट हैं, जिन्हें कुछ तरामीम के साथ पूरा किया जा सकता था, लेकिन उसे एक बेकार अमल में तब्दील कर दिया गया। हाँ, नए कवानीन में कुछ तब्दीलियाँ लाई गई हैं और हमने उनका इस्तक़बाल किया है। इन्हीं तरामीम के तौर पर पेश किया जा सकता था। कांग्रेस के सीनियर लीडर का ये भी कहना है कि इन कवानीन में कई नाक़िस दफ़ात भी हैं, जबकि कुछ तब्दीलियाँ गैर आइनी हैं। जो अरकान पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के रुकन थे, उन्होंने इन दफ़ात पर गौर किया और तीनों बिलों पर तफसीली इख्तलाफी नोट्स लिखे। हुकूमत ने इख्तलाफी नोट्स में दर्ज तनकीदों पर कोई तरदीद या जवाब नहीं दिया और पार्लियामेंट में कोई मानी खेज बहस नहीं की।